مقبوضہ کشمیر کے علاقے کولگام میں بھارتی فوج کا آپریشن ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ کشمیر میڈیا رپورٹ کے مطابق کولگام آپریشن کے دوران حریت مزاحمت کاروں سے مقابلے میں بھارتی فوج 12 دن بھوکے پیاسے مٹی کھانے پر مجبور ہوئی اور کئی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز بھی ناکارہ ہوئے، جس کے بعد 9 بھارتی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد خالی ہاتھ پسپائی اٹھانی پڑی۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود خان۔ مسعود خان صاحب، کہیے گا، بھارتی فوج بہت زیادہ دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے جو کولگام کا ذکر کر دیتے ہیں، انہوں نے تقریباً 1900 لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ یہ ایک گاؤں ہے جس کو اکھل کہتے ہیں۔ یہ کولگام سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں انہوں نے اتنی تباہ کاری کی، انہیں کہ کہیں سے کوئی سراغ ملا یا خبر ملی کہ وہاں کوئی ملیٹنٹس ہیں، جنگجو ہیں، ان کی تلاش میں وہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پورے کے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی شروع کر دی، which is called cordon and search operation۔ اور اس میں انہوں نے اتنا ظلم و زیادتی کی بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص، ان کو گرفتار کرتے تھے اور ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے۔ پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہو گئے اور میڈیسنز وہاں نہیں تھی۔ تو یہ 12 دن اہل کولگام، اہل اکھل کے لیے ایک قیامت کا عرصہ تھا، جس میں وہاں ایک گجر برادری بھی ہے، وہ تھوڑے فاصلے پہ رہتے ہیں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وہ بھارتی فوجیوں کو بھی، ان کی اپنی سینا کو بھی وہاں سہولتیں نہیں دے سکے۔ اس میں بدحواسی بھی ہے، لیکن یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ اڑی میں اس قسم کا کوئی آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے یا کشمیر میں انصاف کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وقتاً فوقتاً بین الاقوامی سطح پہ، یا پاکستان کے مصنفین نے لکھی ہیں، ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے، جو 13 جولائی اسی سال کے 13 جولائی جب مزار شہداء پہ ان کے چیف منسٹر یا سیاسی رہنما یا کارکن وہاں جانا چاہتے تھے، تو اس کے اوپر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی، سری نگر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ بوکھلاہٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کی دوریاں ہو گئی ہیں، پاکستان کو عسکری فتح نصیب ہوئی، سفارتی محاذ پہ کئی دروازے کھلے، اور پاکستان کا بیانیہ اس وقت بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس میں غالب ہے۔ تو جس وجہ سے، اور خود جو ہے کشمیریوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ 6 سال پہلے سخت قسم کے فوجی اقدامات کرنے کے بعد انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک مرتبہ پھر قبضہ کیا تھا، پھر اس کی ناکہ بندی کی تھی، اسے ایک دشمن ٹیریٹری کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو مئی کی جنگ ہوئی تھی، اس میں تقریباً اس علاقے کو دشمن علاقہ سمجھتے تھے، اس آبادی کو دشمن آبادی سمجھتے تھے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے۔ تو ابھی 78 سال ہو گئے ان کے قبضے کو، لیکن وہ کشمیریوں کے دل و دماغ نہیں جیت سکے، اور وہ قبضہ اس وقت بھی غیر فطری تھا 1947 میں، آج بھی غیر فطری ہے۔ اس وقت بھی جو ہے ناجائز قبضہ تھا، آج بھی ناجائز قبضہ ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کو کولگام میں ملتی ہے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد جموں کشمیر، اس سارے صورتحال پر ایک جائزہ اور تجزیہ ہمیں پیش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔